میں صرف ظاہری علم پر زور دے. سمجھ گئے؟ ٹھیک. حضور آج کل یہ کم سن بچوں میں جرائم کا جو ارتکاب ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا مغربی ممالک میں اور دنیا کے بیشتر. کم سن نہیں کہنا چاہیے جی. نابالغ بچوں میں. نابالغ بچوں میں جی. کم سنی کا تصور اردو میں جی. بہت چھوٹے بچے ہیں جی. واقعی معصوم اور بولے ہوتے ہیں. جی. اور یہ جو سن آپ کہہ رہے ہیں جی. یہ دوڑ بھاگ کا سن ہے. جی. لڑکپن کا سن. جی. ہاں جی. یہاں پر جو کورٹس ہیں وہ ان کو کوئی سزا نہیں دے سکتی، کہتی ہیں کہ یہ جرائم کی ذمہ داری کی عمر کو ابھی نہیں پہنچے. تو اسلام میں حضور کیا تعلیم ہے اس سلسلہ میں؟ اسلام نے تو بڑی واضح طور پر ماں باپ پر ذمہ داری ڈالی ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت کریں اور ان کی عدم تربیت کے نقصانات ان کو نہ صرف اس دنیا میں پہنچیں گے بلکہ آخرت میں بھی پہنچیں گے اور وہ جواب دہ ہوں گے. تو اس سے بڑی ذمہ داری کیا ہو سکتی ہے؟ اور بچہ اگر شرارت کرے گا تو جس حد تک وہ اس شرارت کا ذمہ دار ٹھہرایا جا سکتا ہے سزا سے مبرا نہیں ہے. اور نہ انسانی فطرت ایسا کرنے کی اجازت دیتی ہے. کبھی یہ ہوا ہے کہ ایک بچہ چونکہ وہ قانونی لحاظ سے بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچا، گھر میں کسی کی آنکھ پھوڑ دے، کسی کا ناک کاٹ دے، وہ چیزیں توڑتا پھرے اور وہ کہیں ماں باپ کہیں کہ یہ تو عمر کو پہنچے ہی نہیں. یہ فطرت کے تقاضے ہیں. اگر کوئی بچہ شرارت کرتا ہے تو اگر پیار اور معافی سے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے تو وہی بہتر ہے، لیکن باز نہیں آتا تو اس کے کان کھینچنے پڑتے ہیں اور اس حد تک نہیں کہ کان ہی اکھیڑ دو. تو یہ توازن کی جو تعلیم ہے یہ ہے اسلامی تعلیم.